اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلے کے 3 اعمال۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلی گفتگو جو میں نے سنی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں اور فرمایا کہ جو شخص ان 3 باتوں پر عمل کر لے گا وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ سلام کو پھیلاؤ۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے جو جہالت کا زمانہ تھا اس میں بھی لوگ کچھ جملے ملاقات کے وقت آپس میں محبت و الفت کے اظہار کے طور پر کہا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم زمانہ جہالت میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، تمہاری صبح خوشگوار ہو اور اچھی ہو۔ پھر اسلام آیا تو دین اسلام نے ہمیں ان الفاظ کے استعمال سے منع کر دیا، ان کے بجائے السلام علیکم کہنے کا حکم دیا گیا۔ السلام علیکم سے بہتر کلمہ محبت و تعلق کے اظہار کا نہیں ہو سکتا۔ چھوٹوں کے لیے اس میں شفقت، پیار، محبت اور بڑوں کے لیے اس میں تعظیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس جملے پر ایک مسلمان 30 نیکیوں کا مستحق بنتا ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے یوں سلام کیا، السلام علیکم۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا کہ یہ آدمی 10 نیکیوں کا مستحق بن گیا ہے۔ پھر دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور پھر فرمایا کہ یہ آدمی 20 نیکیوں کا مستحق بن گیا ہے۔ پھر اتنے میں تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے سلام کا بھی جواب دیا اور فرمایا کہ یہ آدمی 30 نیکیوں کا مستحق بن گیا ہے۔ امام مالک نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ اپنے ایک ساتھی طفیل کو لے کر بازار جاتے تھے اور جو شخص انہیں نظر آتا اسے سلام کرتے تھے اور واپس آ جاتے۔ ایک دن طفیل نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بازار جا کر نہ کچھ خریدتے ہیں اور نہ کسی دکان پر کھڑے ہوتے ہیں، پھر بازار کیوں جاتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں اس غرض سے بازار جاتا ہوں کہ جو بھی میرے سامنے آئے میں اسے سلام کر کے کم از کم 10 نیکیاں کما کر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کر سکوں۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں، یہ سلام کرنا برکت کا ذریعہ ہوگا۔ ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے معقول ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ بیٹے جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو یعنی جب بھی گھر میں قدم رکھو تو سلام کیا کرو، یہ تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسری چیز بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ مستحق لوگوں کو کھانا کھلانا، یعنی معاشرے میں جو لوگ مستحق ہوں، غریب ہوں، ان کے ساتھ ہمدردی رکھو، انہیں کھانا کھلاؤ، اس طرح تم ان لوگوں کی دعاؤں کے مستحق بن جاؤ گے۔ غریبوں کو کھانا کھلانا اللہ کے نزدیک بہت بڑا پسندیدہ اور محبوب ترین عمل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی صفات میں سے ایک صفت اور اچھائی یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ 29ویں پارے کی سورہ دہر میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اہل ایمان اللہ کی محبت میں مساکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، لہٰذا ہمیں معاشرے میں اپنے ارد گرد لوگوں پر غور کرنا چاہیے، جہاں کوئی غریب، مسکین، نادار آدمی ہو اس کے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص پڑوسیوں کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جو ایسی حالت میں اپنا پیٹ بھر کر رات کو سوئے کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو اور اس آدمی کو اس کے بھوکے ہونے کی خبر بھی ہو۔ ساتھ ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے
کہ جب بھی گھر میں سالن پکاؤ تو اس کے اندر شوربہ زیادہ کر لو تاکہ تم اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی اس کو بھیج سکو۔ غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بھی شخص غریبوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تیسری چیز ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ رات میں تہجد کی نماز ادا کیا کرو۔ جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو جایا کرو، یعنی تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو۔ تہجد کی نماز بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے آخری حصے میں تہجد کی نماز کی بڑی ترغیب دی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، لہٰذا تم اپنے بندوں میں شامل ہو جاؤ، لہٰذا تم ان بندوں میں شامل ہو جاؤ جو اس وقت اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی 4 خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا تم ضرور تہجد پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ تہجد کی نماز تم سے پہلے بھی نیک لوگوں کا طریقہ اور ان کی عادت رہی ہے۔ دوسری خصوصیت بیان فرمائی کہ تہجد کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ تیسری خصوصیت بیان فرمائی کہ تہجد کی نماز آدمی کو گناہوں سے بچا لیتی ہے، روک لیتی ہے۔ اور چوتھی خصوصیت ارشاد فرمائی یہ گناہوں کے بڑے اثرات کو مٹانے والی ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ان 3 اعمال کا اہتمام کرے گا وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو یہ 3 اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کا یقین اور اہتمام نصیب فرمائے اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔